بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے روشن تذکرے۔ عبدالمالک مجاہد۔ چھٹا موضوع، 52 لاکھ درہم پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کھجوروں کی گٹلیاں سر پہ اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء رضی اللہ عنہا کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اونٹنی پہ بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پہ بیٹھنے سے انکار؟ کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی غایت درجے کی خاوند کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پہ بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے ایک خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ترکے میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکے میں ملے۔ اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، نہ ہی لوگوں کو قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا واسطہ دے کے اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے اور ان کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ ہی اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور جب مال و دولت آئی تو اس پہ فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ 7واں موضوع، ہونے والے شوہر کا امتحان۔ 21 جنوری 2001 کو جب میں پیرس ایئرپورٹ سے شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو یہاں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو اس دار کفر میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں اکثریت بیرونی ممالک سے آنے والے مسلمانوں کی ہے، کچھ تعداد مقامی لوگوں کی بھی ہے جو دین اسلام کی طرف کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں بطور خاص بچوں کی تربیت کے حوالے سے غور کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے ہوئے دوست عامر کات سے پوچھا، اس کفریہ ماحول میں مسلمانوں کے بچوں کا اپنے دین سے کیسا تعلق ہے؟ عامر کات گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں مقیم ہیں
شام کے مشہور شہر حلب کے رہنے والے ہیں۔ تعلیم کے لیے آئے تو کتابوں کی تجارت میں دلچسپی لینے لگے۔ پھر احباب کے ساتھ مل کر مکتبۃ السلام کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، جو غالباً اسلامی کتابوں کا پیرس میں سب سے بڑا ادارہ شمار ہوتا ہے۔ پیرس میں دارالسلام کے نمائندے اور سول ایجنٹ وہی ہیں۔ انہوں نے میری بات پہ ذرا غور کیا اور کہا، یوں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کی لڑکیوں میں بھی حصول دین کا کتنا شوق ہے۔ میرے ایک عزیز یہاں پیرس میں خاصے عرصے سے مقیم ہیں، برسر روزگار ہیں، مگر ابھی تک کسی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکے۔ ایک دن میرے پاس آئے تو گھر بسانے کا قصہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مختلف لوگ جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر بات چلا دیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے بات شروع کی۔ لڑکی کے والد مراکش کے رہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ اولاد یہیں پیدا ہوئی، لہٰذا فرینچ زبان عربی زبان پہ حاوی ہو چکی ہے۔ والد اور والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رشتہ مناسب ہے، لڑکی کی عمر بھی 20-21 سال ہو چکی ہے، وہ خود بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، اس سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی گئی۔ ہمیں قوی یقین تھا کہ سمبند ضرور ہو جائے گا، کیونکہ یہ رشتہ ہم پلہ تھا۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا کہ فریقین نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیں تاکہ بات طے ہو سکے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ لڑکا اور لڑکی ذرا دور ہٹ کے بیٹھ گئے۔ لڑکی کی والدہ، والد، میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک لڑکی نے اپنے پرس سے کچھ اوراق نکالے اور لڑکے کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اس کی بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے۔ اس کے جوابات کی روشنی میں وہ اسے اپنا شریک حیات بنانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ سوالات عربی اور فرینچ دونوں زبانوں میں تھے، مگر زیادہ تر فرینچ زبان استعمال کی گئی تھی۔ میرا دوست اس زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ میں ان سوالات کا جواب لکھنے میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ سوالات 3 صفحات پہ مشتمل تھے۔ پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلا نام، ولدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام سے سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ لیا، مگر اصلی سوالات اگلے 2 صفحات میں تھے۔ ان میں سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے، 5 نمازیں آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں، اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، حقوق زوجین کے بارے میں 1 صفحہ لکھیں، سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے، اگر کی ہے تو کون سا عالم دین تھا،
اور آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی؟ عامر اکاد کہہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور جہان حیرت میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں موجود ہیں۔ ہاں، ایک سوال یہ بھی تھا، کیا آپ اولاد کے خواہش مند ہیں؟ لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے؟ شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال نامہ کیا تھا؟ حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز فکر کے بارے میں مکمل کھوج تھا۔ ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کا صحیح جواب لکھا؟ اکاد بولا، کیوں نہیں، اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر یہ شادی انجام پذیر ہوئی یا نہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں مجاہد بھائی، وہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے خالق کا وفادار نہیں، وہ کل کلا میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً اگر ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کریں۔ ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کی عزیزہ نہایت فیشنیبل ہیں، اپنے لباس کا، اپنے گھر کا، حتیٰ کہ اپنے جوتوں کا بھی خاص اہتمام کرتی ہیں۔ گھر میں چلے جاؤ تو ہر چیز میں آپ کو یکسانیت نظر آئے گی۔ اس کا اختیار اتنا لاجواب اور خوبصورت ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بڑی سگڑ ہے ہماری عزیزہ، اور خرید و فروخت میں تو اس کو کمال حاصل ہے۔ کوئی چیز خریدنے کی نوبت آ جائے تو پھر دیکھتے جائیے، بازار میں جائے گی تو خوب چھان پھٹک کرے گی۔ ایک مرتبہ اسے جوتا خریدنا تھا، اس نے 4 گھنٹے لگا دیے، ایک دکان سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، کسی جگہ اس کو نمونہ پسند نہیں آ رہا تھا، کسی جگہ جوتے کا رنگ اچھا نہیں تھا، کسی دکان میں اس کا چمڑا ردی قسم کا تھا، کسی دکان میں یہ معروف کمپنی کا نہ تھا، کوئی دکان اتنی بڑی نہ تھی کہ اس کو اہمیت دی جاتی۔ خدا خدا کر کے ایک بڑی دکان میں گئی، قیمت مناسب تھی، کمپنی بھی معروف تھی، رنگ بھی اچھا تھا، مگر ہائے قسمت، جوتا ذرا سا تنگ تھا، اسے بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک مرتبہ سیل لگی، لوٹ سیل۔ اس بڑی کمپنی نے قیمتوں میں بہت زیادہ کمی کر دی۔ دراصل انہوں نے ایک اور جگہ شو روم کھولا تھا، اس مناسبت سے انہیں پرانا اسٹاک نکالنا تھا۔ اب تو اس عزیزہ نے اپنے شوق کی خاطر تمام سہیلیوں کو فون پہ فون کرنا شروع کر دیے کہ چلو مل کر چلتے ہیں۔ جوتا خریدنا ہو تو ایسا کہ چمڑا اصلی ہو، مصنوعی نہ ہو، انٹرنیشنل کمپنی کا بنا ہوا ہو، رنگ بھی اصلی ہو، پاؤں بڑے نازک ہوتے ہیں، پہن کر خرامہ خرامہ چلتے جائیں، ماڈل اتنا خوبصورت اور جدید ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ آخر سوسائٹی میں مقام اور مرتبہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہاں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کبھی جوتا بھیگ جائے تو پانی اس پہ اثر نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صاحبو، پوری جد و جہد اور کوشش کے باوجود مطلوبہ چیز نہ ملی، ساری تگ و دو خاک میں مل گئی۔ مگر اچانک ایک نیا خیال آیا۔ اس کا بڑا بھائی اکثر یورپ جاتا رہتا ہے، اس نے سوچا کیوں نہ اسے ماپ دے دیا جائے۔ اپنے بھائی سے پوچھا، بھیا آپ یورپ کب جا رہے ہیں؟ جواب ملا، 10 دن کے بعد۔ مگر کام کیا ہے؟
التجا کی، آپ یورپ سے میرے لیے ایک جوتا خرید لائیں۔ بھائی نے کہا، ارے یہ بھی کوئی بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ جیسے شوز درکار ہیں اس کی تفصیل مجھے کاغذ پہ لکھ دو، تمہاری خواہش کے مطابق شوز لے آؤں گا۔ اب اس نے لکھنا شروع کیا کہ جوتے کا رنگ، اس کی قسم، اس کا ماڈل، مشہور زمانہ کمپنی وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبا سا سوال نامہ بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھیا کو سفر پہ رخصت کرتے وقت اس نے دوبارہ تاکید کی کہ میں خرامہ خرامہ چلنا چاہتی ہوں، میرے شوز نہ بھولنا، اور پھر اس نے بھائی کا انتظار شروع کر دیا۔ بھائی واپس آئے تو اس نے آتے ہی سوال کیا، میری طلب؟ بھائی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری مراد پوری نہ کر سکا، جو صفات تم چاہتی تھیں ان کے حامل شوز نہ مل سکے، آئی ایم سوری۔ اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ تعجب ہے ان جیسی خواتین پر، اپنے کپڑوں اور شوز کے اختیار میں اتنی تگ و دو اور کوشش، مگر کیا ہماری خواتین اور ان کے والدین نے کبھی شوہر کے اختیار میں بھی اتنی کوشش اور احتیاط کی ہے؟ جوتے پہن کر تو خرامہ خرامہ اس دنیا میں چلنا ہے، لیکن اگر شوہر اچھا مل جائے تو وہ جنت میں داخلے کے لیے پروانہ بن جاتا ہے۔ آخرت کی راحت اور جنت میں خرامہ خرامہ چلنے کے لیے کتنی تگ و دو اور کوشش کی جاتی ہے۔ مناسب جوتے اور کپڑے کے انتخاب کے لیے تو اتنا لمبا سوال نامہ، لیکن مناسب رفیق حیات کے انتخاب کے لیے ایک سوال بھی نہیں۔ ایک خاتون نے میری اہلیہ سے کہا، میرا خاوند مجھے مارتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ میری اہلیہ نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ، جب تمہاری شادی ہوئی تھی کیا تمہارا خاوند نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ سوال ہوا، کیا سگریٹ پیتا تھا؟ جواب دیا، ہاں۔ پھر پوچھا، اس کی سوسائٹی اور محفل کیسی تھی؟ جواب ملا کہ مناسب نہیں تھی۔ اہلیہ نے کہا، محترمہ، جو اپنے رب کے حقوق کے بارے میں غافل اور اس کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، وہ تمہارے حقوق کے بارے میں بدرجہ اولیٰ غافل ہوگا۔ خاتون کہنے لگی کہ شروع میں تو ایسا نہیں تھا، بہت اچھا تھا، بڑا خوش اخلاق، میرا دیوانہ تھا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا، شروع میں تم نئی نویلی دلہن تھیں، لہٰذا وہ ناز اٹھاتا تھا۔ بہن، کاش تم نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے خاوند کی عادات اور اس کا دین سے تعلق معلوم کر لیا ہوتا تو آج تمہیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ مضمون مؤلف کی ڈائری سے لیا گیا ہے۔ 8واں موضوع، اگر بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے، کیا اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے پھر تو تمہیں اسے ضرور چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر۔ 9واں موضوع، نہایت ذہین عورت اور خاوند کی حسرت۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو، اگر تو تم اوپر چڑھی تو تمہیں طلاق، اگر نیچے اتری تو بھی طلاق، اور اگر اپنی جگہ کھڑی رہی پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کے لیے رکی، ذرا سوچا، اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس نے سیڑھی سے چھلانگ لگا دی۔ خاوند کی حسرتوں پہ پانی پھر گیا، اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو کتنی بڑی فقیہہ ہے،
اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وفات پا جائیں تو ممکن ہے اہل مدینہ فتویٰ کے لیے تیرے ہی پاس آئیں۔ 10واں موضوع، عقل مند بیوی کی تلاش میں 3 سوال۔ اس کا نام شن تھا۔ عرب میں اس کی پہچان ایک نہایت ذہین و فطین اور ذکی انسان کی سی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورت، حکمت بھری، ذو معنی گفتگو سنتے اور خوش ہوتے۔ دور دور تک اس کی عزت تھی۔ اب اس کی عمر شادی کی تھی۔ اس نے شادی کے لیے تگ و دو شروع کی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ ایسی بیوی ملے جو اسی کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہا، میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی تلاش کروں گا۔ ایک دن اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا۔ وہ بھی اسی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا، میرے ساتھی، تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا، اے جاہل، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے؟ ذرا آگے بڑھے، ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی۔ شن کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، اے جاہل، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک جنازہ جاتا دکھائی دیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ جنازے والا شخص زندہ ہے یا مردہ؟ اب تو اس کے ہمسفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، دنیا میں بڑے بڑے جاہل لوگ دیکھے مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں گا، اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ کہتے سنتے سفر کٹ جائے۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالکان نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ لڑکی کا باپ شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اسے اپنی بیٹی کی باتیں سنائیں۔ شن نے کہا، مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور پھر شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے، ہوشیار نوجوان! شن کو ذہین و فطین دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ ضرب المثل رائج ہو گئی۔ 11واں موضوع، حضرت رملہ رضی اللہ عنہا کی خوش نصیبی کی انتہا۔ یہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نام رملہ تھا اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ وہ اپنے خاوند عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ خاوند وہاں دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور نصرانی بن گیا۔ عیسائیت پہ ہی اس کی وفات ہوئی۔ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ام المؤمنین کہہ کے پکار رہا ہے۔
بڑی حیران ہوئی، خود ہی اس کی تعبیر یہ نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شادی کریں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میری عدت ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک دن نجاشی کا پیغامبر میرے گھر کے دروازے پہ پہنچا۔ میں نے اجازت دی تو ابرہہ نام کی ایک لونڈی اندر داخل ہوئی، کہنے لگی کہ بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ جا کے ام حبیبہ کو بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھا ہے جس میں آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں نے لونڈی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے شاداب رکھے، تمہیں خیر کی بشارت ہو۔ عرب جب کسی بات سے خوش ہوں تو اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں جن میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی میں نے اپنی طرف سے موافقت کا اظہار کر دیا۔ لونڈی نے مزید بتایا، بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی جانب سے کوئی ولی مقرر کریں جو آپ کی شادی کے امور سر انجام دے۔ چنانچہ میں نے خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو وکیل مقرر کیا، اور لونڈی ابرہہ کو بشارت دینے کی خوشی میں اپنے ہاتھ سے چاندی کی انگوٹھیاں اور چاندی کے 2 کنگن اتار کے دے دیے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں کی مجلس قائم کی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اما بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس خط بھیجا کہ میں ان کی شادی ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں۔ چنانچہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ کو ان کی طرف سے 400 دینار بطور مہر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی وقت نجاشی نے حاضرین کے سامنے مہر کی یہ رقم ادا کر دی۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حاضرین سے خطاب کیا، اما بعد، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو برکت سے نوازے۔ پھر جب مجلس برخاست ہونے لگی تو شاہ حبشہ نے کہا، سب حضرات تشریف رکھیں، انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ولیمے کی دعوت منعقد ہوتی ہے۔ چنانچہ نجاشی نے ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا۔ شادی کے بعد نجاشی نے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی محبت اور اخلاص کی ایک واضح دلیل وہ واقعہ ہے جب ان کے والد ابو سفیان حالت کفر میں فتح مکہ سے قبل مدینہ منورہ ان کے گھر آئے۔ بیٹی کے گھر پہنچ کر جب بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے سے منع کر دیا اور کہا، یہ رسول اکرم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، لہٰذا آپ بستر رسول پہ بیٹھنے کے لائق نہیں۔ یہ کہہ کر بستر لپیٹ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔